إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم۔ سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد اس زمین میں اور اس کے علاوہ جتنی زمینیں اور جتنے آسمان موجود ہیں ان سب میں سب سے سچی بات میرے اللہ کی ہے۔ اور ایسے بہترین سوالیہ انداز سے اللہ احکم الحاکمین نے یہ بات اپنے بندوں کو سمجھائی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لوگوں بھلا اللہ سے سچی بھی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا،
اللہ سے سچا کسی کا کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین و سامعات، ایک مسلمان کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ ایسے اسلام کا حامی ہے جو صدق اور صفائی سے بھرا ہوا ہے، جس کے خالق سے سچا کلام کسی کا نہیں ہو سکتا، ان سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اور پیغمبر بھی اسی طرح صادق اور مصدوق ٹھہرے، حتیٰ کہ ایسی سچائی نبی علیہ السلام فرمانے لگے، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل سنین، اے عرب کے لوگوں، یہ جو تمہارے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ سے مخاطب ہیں، یہ آپ کے درمیان ایک دو چار نہیں، اس مخاطب ہونے سے پہلے، اس کلام کرنے سے پہلے کئی سال کی لمبی زندگی تمہارے درمیان گزار چکا ہے۔ بتاؤ تم نے محمد کو کیسا پایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جواب آیا تھا؟ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی اور بڑی مشکل بات ہے کہ دشمن بھی کہے کہ واقعی 40 سالہ زندگی میں ہم نے محمد کو صادق بھی پایا اور امین بھی پایا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اور میں اس اسلام کے، اس دین کے وارثین اور حاملین ہیں کہ جس کے رب سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور جس کے رسول سے سچی بات بھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے کوشش کی ہے، ایک خطبہ جمعہ میں ہم نے کچھ باتیں کی کہ 5 ایسے اعمال جن کا عمل حج اور عمرہ کے برابر ہے، 5 اور بیان کرنے کی بھی کوشش تھی لیکن نہیں بیان کر سکے۔ حفاظت قرآن پہ 1 بات بیان ہو سکی، 9 باتیں رہ گئیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے کس طرح اس قرآن کی حفاظت کی۔ یہ کچھ باتوں کا بیان ہو جانا اور بہت ساری باتوں کا رہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف آدھے گھنٹے 30 منٹ میں اللہ کا سارا دین اسلام بیان ہے۔ آپ کو راستہ دکھا دیا، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ وہ اعمال ڈھونڈیے کہ ایسے کون سے 5 اعمال رہ گئے جن کا عمل حج کے برابر ہے، اور جس شخص میں یہ جستجو، یہ کاوش اور کوشش پیدا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو دلچسپی پیدا ہوئی ہے اسلام کے احکامات میں۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایسی نئی سے نئی چیزیں اپنے عمل میں لے کے آئے، اور جس طرح قرآن کی حفاظت پہ بات کی، اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ باقی سارے نقطے آپ کتابیں ڈھونڈیں، علماء کو سنیں، علم حاصل کریں، تاکہ کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہماری کتاب کس قدر محفوظ ہے۔ اور پھر اس سے پہلے آپ کی اور ہماری ملاقاتوں کا بڑا لمبا سلسلہ ہے، 1 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے اسلام کا اصول اور قاعدہ ہے، سب سے پہلے اللہ کی توحید کی بات کی جائے، عقائد کی بات کی جائے، ہم نے کوشش کی کہ واضح کر کر کے باتیں رکھی جائیں۔ آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے والے ہیں، اور جس کی شدت سے ضرورت آپ بھی محسوس کرتے ہیں، میں بھی محسوس کرتا ہوں، وہ ہے کثیر تعداد میں موجود معاشرتی برائیاں، اور ان کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، حقوق اللہ سے بھی ہے، اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں، اگر کسی شخص میں وہ جرم پایا جائے تو اس کی باقی ساری نیکیاں ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ صرف شرک ایسا گناہ نہیں کہ جس سے باقی اعمال ضائع ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے خطرناک جرائم ہیں جو آپ کو اور ہمیں اپنی زندگی سے نکالنے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ساتھ ہیں نا اس کام میں؟ اور بہت آسان ہے،
یعنی ہر خطبہ جمعہ میں ایک گندی عادت چھوڑ کے چلے جائیں، ایک اچھی عادت کا وعدہ اللہ سے کر کے چلے جائیں۔ کبھی ہم نے آپ سے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کے قسمیں اور وعدے لیے؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ جب اللہ کے بندوں کو اس کی بات پہنچا دی گئی، ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ پرانے جرم سے توبہ طائب ہو کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ ہم اللہ احکم الحاکمین کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی مٹھاس ہماری زندگی میں اتار دے، اس کی خوشبو ہمارے عمل سے آئے اور لوگ اس بات کی گواہیاں دیں کہ اس بندے سے سچا بندہ بھی کوئی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک جگہ فرمایا 4 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹی بات کرے گا۔ منافق اور سچ نکل جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح بندہ مومن ہو اور زبان جھوٹ بولے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی اتنے سچے رب کے ماننے والا، اتنے سچے پیغمبر کا پیروکار جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، جھوٹ اور ایمان ایک دل میں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن حکیم کی جو آیت ہم نے پڑھی، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ ہیں سب سے سچے لوگ۔ اب اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات سے سچا بھی کوئی نہیں، پیارے نبی جیسی سچی بات بھی کسی کی نہیں۔ اس کے بعد باری ہے آپ کی اور ہماری انشاءاللہ۔ فرمایا جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اولئک ہم الصدیقون، یہ ہیں وہ لوگ جو 100% سچے بندے ہیں۔ والشہداء عند ربہم، آپ نے دیکھا ہے دنیا کے قاعدے میں کہ انسان گواہ بنائے اور گواہ کے لیے جھوٹا بندہ تلاش کرتے ہیں، سچا بندہ۔ فرمایا ایمان والے سب سے سچے لوگ ہیں، اور سچے لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا دے۔ یہ اللہ کے حضور گواہ بھی ہیں، حاضر اور شہید بھی ہیں، ان کی گواہیاں اللہ کے حضور قبول کی جائیں گی، ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ جب یہ کسی کی گواہی دیں گے، حافظ قرآن کسی کی گواہی دے گا، شہید کسی کی گواہی دے گا، دنیا کے لوگ کسی جنازے کی گواہی دیں گے، اللہ کے حضور اس گواہی کا وزن ہوگا، اللہ اس بات کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ سچا بندہ ہے۔ اب آپ کی اور میری اپنی مرضی، ہم سچوں میں ثابت ہونا چاہیں یا دوسری سائڈ بڑی گھنونی ہے، بڑی قباحتیں اس کی، اور اس کی قباحتیں صرف آخرت کا نقصان نہیں ہے، معاشرہ اس ظلم کی چکی میں پس رہا ہے کہ لوگ سچ ہی نہیں بولتے، ہر دوسرا بندہ دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، غلط راستے پہ چلاتا ہے، غلط مشورہ دیتا ہے، بات کو چھپائی جاتا ہے، عادتوں کو بگاڑا جاتا ہے، والدین کو بھی دھوکے، اساتذہ کو بھی دھوکے، مسجدوں کے نمازی ایک دوسرے کو دھوکے۔ یہ جھوٹ ایسا خطرناک جرم اور گناہ ہے، یہ جھوٹ کا گناہ بھی ملتا ہے انسان کو، اور کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کا گناہ بھی ملتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا گناہ بھی ملتا ہے، اور ایمان کے منافی ہونے کا گناہ بھی ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا لہم اجرہم ونورہم، یہ جو لوگ اللہ کے حضور سچے ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو گواہ بنائیں گے، ان کے لیے قیامت کے دن اللہ کے پاس بڑا اجر بھی ہے اور بڑا نور اور بڑی روشنی بھی ہے۔ اور پھر جھوٹ کے مقابلے میں اس قرآن کی آیت میں آیا ہے
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں، کیونکہ سچے لوگ ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکا کے اللہ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ تو جھوٹے بندوں کا کام ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ لیکن اب حالات الٹ ہو گئے، جو کفر کی نحوست اور دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے معاشروں میں جھوٹ ختم ہوتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے معاشروں میں جھوٹ پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اور ہم فکر کریں اپنے ایمان کی، ثلاثہ من کن فیہن، 3 بیماریاں ایسی ہیں جس بندے میں ہوں گی پکا منافق، نماز پڑھے پھر بھی منافق، قرآن کی تلاوتیں کرے پھر بھی منافق، جمعے اور تہجدیں پڑھے اور زکاتیں ادا کرے پھر بھی منافق۔ اگر یہ جرم ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اور جرم اتنے سستے کہ پتہ ہی نہ چلے، چاروں کے چاروں ایک دم قدم رکھ جاتے ہیں انسان کے سینے میں، انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ پہلا جرم، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ منافق ہے، ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب وعدہ کرے گا، کہتے ہیں نا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مذاق نہیں اسلام کی تعلیمات کا، اس مذاق کو پروان آپ نے اور میں نے چڑھایا ہے، یہ جملے آپ کے اور میرے بنائے گئے ہیں، ان کو پھیلانے والے ہم ہیں، ان کی حمایت ہمارے کردار اور اخلاق کرتے ہیں، کیونکہ کوئی وعدہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جو وفا کیا جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، لیکن میرے اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو وعدہ بھی میرا اللہ کرتا ہے اس کو ضرور وفا کرتا ہے۔ بھلا وعدے کے نام کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور کئی بے نسلیں وہ تو کہتے ہیں اگر 100 جھوٹ مسلسل اور تسلی اور اعتماد سے بولے جائیں تو وہ سچ بن جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنی غلط بیانی کرو، آپ کا دل بھی گواہی دے اور لوگ بھی کہیں کہ یار جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لگتا ہے یہ سچی ہے۔ یہ آپ کے اور میرے معاشرے کی بات ہے۔ پہلا بھی منافق، دوسرا بھی منافق، اور تیسرا اگر اس کے پاس امانت رکھ دی جائے وہ امانت محفوظ نہیں رہے، یہ بھی منافق۔ اور چوتھا، یہ بھی آپ کو گلیوں بازاروں میں، مسجدوں اور ممبروں اور محرابوں پہ بھی ہر جگہ یہ بکتا ہوا نظر آئے گا، جب لڑائی ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ مسجدوں کے محراب بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، کوئی کسی کے خلاف بات کرنا شروع کرے ضرور زبان سے ایسے الفاظ نکالے گا جس کا تعلق گالی سے ہوگا۔ جب تم جھگڑتے ہوئے 2 بندوں کو دیکھو، ایک کو دیکھو کہ لڑائی کے دوران اس کی زبان گالم گلوچ پہ، تان و تشنیع پہ اتر آئی ہے، تو پکی گواہی دے دو کہ محمد کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ منافق ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ عزیز ساتھیوں، عمر بن العاص ایک شخص آیا ان کے پاس، اللہ صرف معاشروں میں مسلمانوں میں یہ 3 صفتیں پیدا ہو جائے نا، نبی علیہ السلام کی دعوت کا آغاز تھا اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے سب سے پہلا حربہ یہ تھا، لوگوں بتاؤ محمد کو کیسا پایا؟ کہنے لگے صادق اور امین پایا، سچا اور امانت دار پایا۔ اس بات نے ان کے دل گرویدہ کر دیے تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازوں اور عبادتوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی، ان کے مقام کو سلام، نماز کا اللہ کے ہاں اپنا مقام ہے، توحید کا اپنا مقام ہے، لیکن مکے کے کافر اور مشرک کہنے لگے جس شخص کو 40 سال میں کسی امانت میں خیانت کرتے نہیں پایا، کوئی جھوٹی بات کہتے نہیں پایا، کوئی وعدہ ایسا نہیں جس کی خلاف ورزی کی گئی ہو، ہم نے تو اس لیے صادق اور امین پایا۔ ان کے دل کی گواہی دیتے تھے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں
قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، زمین اور آسمان کے خزانے تمہیں دے دیے جائیں گے، اللہ تمہیں مالک بنا دے گا ان ساری سلطنتوں اور حکومتوں کے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ محمد کریم کی بات سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر صرف اپنی ضد کی بنیاد پہ نہیں مانتے تھے، اور جنہوں نے مانا انہوں نے بھی اس لیے مانا۔ اتنا صاف کردار کا انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسا کردار ہمیں چاہیے، ہماری مجبوری بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر ابن العاص، ہائے ایسی امانتیں بھی زمین پہ گزری ہیں۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے، یہ بھی آپ کی اور میری معاشرتی ناسور ہے کہ شادیوں کو اس قدر مشکل، شادی کا لفظ بولنا جرم بنا دیا گیا، پھر سارے جرائم باقی آسان ہو کے رہ گئے۔ کہنے لگے اچھا جو اللہ کو منظور، یہ جواب دیا انہوں نے۔ عمر ابن العاص، ان کی وفات کا وقت قریب آیا، شدید بیمار تھے، کہنے لگے اپنے بچوں اور قریبیوں کو جمع کر کے، دوستو میرے پاس فلاں بندہ آیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو، اور میں نے کہا تھا جیسے اللہ کو منظور، کہا تھا لوگوں میں نے جو بات اسے کہی یہ وعدہ دینے کے مشابہ تھی، وعدہ نہیں، وعدے سے ملتی جلتی بات تھی۔ فرمایا اگر میں مر جاؤں تو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں عمر ابن العاص کی بیٹی کا نکاح اس بندے سے کر دینا، میں نہیں چاہتا عمر ابن العاص اپنے اللہ سے ملے اور اللہ کے حضور لکھا ہو کہ یہ وعدہ خلاف تھا اور منافق تھا۔ بھلا کرتے ہیں آپ اور ہم اپنی بات کی اتنی لاج؟ کوئی اپنی حق بات پہ اس طرح ڈٹتا ہے؟ اگر ڈٹتا ہے تو اس کو مبارک ہو، اس میں ایمان نے اپنی جڑیں مضبوط کی، کیونکہ اس کو یقین ہے میں نے بات اللہ کے لیے کر دی، اب میں اس کو کروں گا، میرا رب اس کو پورا کرائے گا، یہ ایمان کی نشانی ہے، نفاق سے نکلنے والی بات ہے۔ اب مرضی آپ کی اور ہماری ہے، ہم کیسا کردار رکھنا چاہتے ہیں۔ منڈیاں، مارکیٹیں، اسکول، دفتر، مدرسے غلط بیانیوں سے اور ایسی جھوٹ کی تعریفات کہ جس سے گنجائش پیدا ہوتی ہے جھوٹی بات کی، جس سے راستہ نکلتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح جھوٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ جھوٹ یہ ہے کہ خلاف واقع بات جان بوجھ کر کی جائے یا اس کو رنگ دیا جائے یا غلطی سے کی جائے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یعنی بات کو ایسا رنگ دیا جائے کہ حقیقت اپنا چہرہ بدل لے، اگلے شخص سے آپ وہ حقیقت چھپا جاؤ اپنے الفاظ کی تیزی میں، یہ سارے جھوٹ ہیں۔ اب آپ کی اور میری مرضی، ہم سچوں میں رہنا چاہتے ہیں جھوٹوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ میرے رب کا قلم اس بات پہ بھی بڑا سخت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدق، لوگو سچ، یہدی للبر، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس کی زبان سچ بولتی ہے میرا رب اس کی زبان کے سچ بولنے کی وجہ سے نیکی کے دروازے کھولتا ہے اس کے لیے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي لِلْجَنَّةِ، اور یہ نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي لِلْفُجُورِ، اور جھوٹ تو گناہ کے دروازے کھولتا ہے، اور یہ گناہ کے دروازے کھلنے کے بعد ڈائریکٹ جہنم میں جا کے گر جاتا ہے۔ اور فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، ظاہری طور پہ گھاٹے اور نقصان برداشت کرتا ہے، مارکیٹ میں ظاہری طور پہ، حقیقت میں نہیں، ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ آج بھی گھاٹا ہو گیا، آج بھی نقصان ہو گیا، آج بھی سودا ہاتھ سے چلا گیا، صبر کرتا ہے، ان آزمائشوں پہ ڈٹا رہتا ہے، لیکن زبان سے جھوٹ نہیں نکالتا۔ حتی یکتب عند اللہ الصدیق، اللہ احکم الحاکمین فرشتوں کو کہتے ہیں کہ لکھ دو یہ ہے ہی سچا۔ او بھائی صدیق پتہ کس کا لقب ہے؟ نبیوں اور شہیدوں کے بعد قرآن میں صدیقین کا درجہ ہے۔ میرے ابو بکر کون تھے؟ صدیق، تصدیق کرنے والے، سچ بات کرنے والے۔ اب یہ بندہ
اپنے سچ کی وجہ سے اللہ کے حضور لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہے ہی سچا، اور دوسرا بد نصیب چکر دے دے کے، دھوکے دے دے کے، غلط بیانیاں کر کر کے، مال بیچ بیچ کے، معاہدے جھوٹے کر کر کے، رشتہ داریاں اور کام کاج خراب کر کر کے جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ یہ جھوٹ اس کے گلے کا توق بن جاتا ہے، اس کو جکڑ اور پکڑ لیتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ الکذاب، اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بدبخت دجال کو ہم کذاب بولتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، اس کی زبان پہ سچ آنا ہی نہیں۔ اب جس کے بارے میں لکھ دیا گیا یہ جھوٹ ہے، ساری کی ساری خیر سے محروم ہو کے رہ گئے۔ اللہ کے لیے عزیز ساتھیوں، ایک چھوٹی سی عادت ہے، ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، ہم کہہ دیں یا اللہ تو گواہ ہے، ہماری زندگی میں اس جھوٹ کی جگہ ختم، ہم نے اس پہ کراس لگا دیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگتے رہے، یا اللہ ایسی آنکھیں دینا جو خیانت نہ کریں، ایسی زبان دینا جو جھوٹ نہ بولیں، ایسا دل دینا جس میں تقوی پیدا ہو۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جس کی زبان جھوٹ بولتی ہے اس کے دل میں کبھی بھی تقوی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور سنیے ساتھیو، جھوٹ ایسی بڑی لعنت اور خطرناک جرم ہے، ایمان کے منافی، کفر کے مشابہ، اللہ کی رحمت سے دوری، ایسے شخص کے لیے ہدایت کا راستہ روک دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور جو کافر اور ناشکر ہو، ہدایت کا راستہ روک دیتا ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے اس پر، اور اس کے کاروبار اور لین دین میں اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بندے کاروبار کرنے لگے، لین دین کرنے لگے، ان دونوں میں سے اللہ جانے اس حدیث کی کیا شرح بنے گی، ان دونوں میں سے ایک بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ احکم الحاکمین ان کی تجارت سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور ظاہری طور پہ یہی ہوتا ہے، اگر آپ نے حقیقت بیان کر دی کہ نہیں جی گاڑی کا ماڈل یہ ہے، نمبر پلیٹ یہ ہے، آپ کا ریٹ کم ہو جائے گا، اب آپ کو ظاہری طور پہ نقصان ہو گیا 1,00,000 2,00,000 روپے کا، سمجھیے اس بات کو، پیسوں کا نقصان ہو گیا مگر برکت میں اضافہ ہو گیا، اور دنیا کا نظام کیش اور پیسوں سے کم اللہ کی رحمت اور برکت سے زیادہ چلتا ہے۔ میرا رب 5 میں برکت ڈال دے تو وہ 50 کے برابر ہے، اور 50 بے برکتہ اور منحوس اور اللہ کی لعنت والا، اس کے غضب والا ہو، وہ آپ کو ہسپتالوں میں گھسیٹے گا، کہیں جیلوں اور مقدموں میں ذلیل کروائے گا، آپ کی بے عزتی اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ آپ کو سمجھ پھر لگے گی جب سارا کام ہو جائے گا۔ خوش نصیبی ہے مسلمانوں، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، ہم اس برے وقت کے آنے سے پہلے توبہ طائب ہو کہ یا اللہ یہ زبان بات کرے گی، سچی بات کرے گی، مر جائیں گے نا کیا ہوگا، 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ مر جائیں گے نا، سچ پہ مریں گے، جھوٹ پہ جینے سے بہتر ہے مر جانا، ایسا مرنا اللہ کے حضور شہداء کے مقام تک پہنچا دے گا۔ اوے تاجر دوستوں اور ساتھیوں، لین دین کرنے والوں، دنیا نے مثالیں دیکھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف مکہ چھوڑ کے آئے اور مکھن کی چند ٹکیاں پاس تھی، باقی سب چھوڑا ہے۔ اس دور کے مال و دولت کا حساب لگایا جائے، امہات المومنین کا خرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد انہوں نے اٹھایا، اس کا حساب بنتا ہے عبد الرحمن ابن عوف نے 5 کروڑ روپے امہات المومنین کو دیے، 5 کروڑ اس دور کے، 1400 سال پہلے۔ اب بہت بڑا سوال ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کرتے کیا ہو، مال سارا مکہ چھوڑا ہے، 2-4 ٹکیاں لے کے آ گئے، اگر مٹی کو ہاتھ میں لیتے ہو اللہ اس کو سونا بنا دیتا ہے، کرتے کیا ہو اس کے پیچھے؟ فرمایا لوگو ساری زندگی 3 باتوں کو میں نے اصول بنائے رکھا ہے، اوے جائیے، اگر آخرت کا مفاد نہ سمجھ آئے نا ہم لالچی مسلمانوں کو،
دنیا کے مفاد کے بہانے گندی عادتیں چھوڑ دو، اچھی عادتیں بنا لو۔ وَأُحْضِرَتِ النَّفْسُ الشُّحَّ، اللہ کا الحاکم نے فرمایا انسان کے نفسوں میں لالچ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، بڑا حریص اور لالچی ہے، کبھی جنت کی ہرس میں بھی نیکی کر جاتا ہے۔ چلو شاید کسی کو یہ بات اس لیے سمجھ آ جائے کہ اگر سچ بولیں گے اللہ دنیا میں بڑا نفع دے گا۔ سوچئے اگر سچ کی اتنی آؤٹ پٹ دنیا میں ہے، جھوٹ چھوڑنے کا اتنا فائدہ دنیا میں ہے، آخرت میں کتنا فائدہ ہوگا۔ کہنے لگے تین اصول ہیں میرے عبد الرحمن ابن عوف کے۔ پہلی بات، جب سے کام کاروبار کرنے شروع کیے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، اور جس کو توفیق ملی ہوئی ہے، جس کا ایمان زیادہ قوت میں اس وقت، اللہ کے حضور وعدہ کرے یا اللہ ان تنہائیوں میں ہمارا تیرا وعدہ ہے، ہماری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، بس جب پتہ لگ گیا نہیں بولیں گے۔ ہوتا کچھ نہیں ہے، جو ظاہری نقصان ہو گئے اللہ ان سارے نقصانوں کو پرافٹ میں بدل دے گا، پھر سمجھ آئے گی۔ اور اسی کو کہتے ہیں یکتب عند اللہ الصدیق، جب اللہ کے ہاں بندہ سچا لکھ دیا جاتا ہے پھر اس کو ہر سچ میں خیر نظر آتی ہے، یعنی اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ میں ہی میرا نقصان ہے، ساری زندگی عادت بن جاتی ہے سچ بولنے کی، جھوٹ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ پہلا اصول فرمایا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دوسری بات، جب بھی نماز کا وقت ہوا ہے عبد الرحمن ابن عوف دوسری تیسری جماعت نہیں، 4 5 6 بجے والی نہیں، پہلی صف میں ہمیشہ باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ گاہک ہے اور کاروبار ہے تو کیا ہوا، نوکریاں اور سکول ہیں، بزنس ہے تو کیا ہوا، جب اللہ کا بلاوا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، جب مان لیا سب سے سچی بات اللہ کی ہے، سب سے سچا بلاوا بھی تو اللہ کا ہے، جب سب سے سچا بلاوا آیا ہے دنیا کے سارے بلاوے بند اور اللہ کے حضور پیش ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ تیسری بات فرمایا جتنے مرضی کاروبار کیے کبھی اس دل میں لالچ نہیں آنے دی، مال اور حرص نہیں آنے دی، کبھی اس لالچ کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ کرتا ہوں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں عبادت سمجھ کے چھوڑتا ہوں۔ پہلے رزق کمانا عبادت تھا، اب اذان ہو گیا، اب رزق کمانا حرام ہے اذان کے بعد، اب اذان عبادت بن گئی، اب نماز کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، جب کماتا ہوں عبادت سمجھ کے کماتا ہوں، جب صدقہ دینے کا وقت ہے عبادت سمجھ کے سب صدقہ کر دیتا ہوں، اور اسی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ اور سوچئے مالداروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جو مال بڑھتا ہے حرص اور طمع اور لالچ بڑھ جاتی ہے، نسبتاً غریب آدمی زیادہ سخی ہوتا ہے، اکثر مال حرص اور لالچ بڑھاتا ہے۔ فرمایا اس کی لالچ کبھی پیدا نہیں ہونے دیتا، یوں ہی زندگی گزارتا جا رہا ہوں، میرا رب اپنے فضل کیے جا رہے۔ عزیز ساتھیوں، میرے نبی علیہ السلام کو اس قدر نفرت سے جھوٹے بندے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی علیہ السلام کو پتہ لگتا فلاں بندے نے جھوٹ بولا ہے، اور جس وقت تک اس بندے سے توبہ نہ کروا لیتے اس کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے، کہ جھوٹا بندہ اور مسلمان، اللہ کی عبادت والا بندہ اور جھوٹا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دو جرم بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم فیصلے کریں، پھر دنیا میں اس کی شادابیاں دیکھیں، اللہ کی رحمت دنیا میں بھی دیکھیں، اور آخرت میں تو بڑا اجر تیار ہے ایسے سچوں کے لیے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، بے چینی، بے قراری، اضطراب، ڈپریشن، ٹینشن، فکر، ان ساری بیماریوں کا ایک حل آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ بیماریاں تو اور آپ نے اور ہم نے برداشت کر لیں، اب اللہ سے دعا کر کے چلو اس کے حل کا بھی ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا ایک شخص نے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہو، ما حفظت من رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا عرصہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہو، حتیٰ کہ نمازوں میں پیٹھ پہ بھی چڑھ جایا کرتے تھے اور دعائیں لی ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ پکڑ کے گود میں بٹھا بٹھا کے کہا کہ یہ میرے نواسے جنت کے سردار ہیں، ان کو دم کیا بار بار، شیطان سے پناہ میں دیا۔ اب ایک بندے نے بڑا سوال ہے کہ تم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے بندے ہو، ما حفظت من رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے؟ بہت نہیں سوال ہے۔ کہنے لگے حفظت، میں نے یہ بات لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الصدق طمانیۃ والکذب ریبہ، سادہ سی فرمایا میں نے اپنی زندگی میں یہ نچوڑ نکالا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرمایا کرتے تھے، یہی رزلٹ ہے، یہ خلاصہ ہے میری زندگی کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگوں سچائی اطمینان لے کے آتی ہے اور جھوٹ ڈپریشن اور شک اور بیماریاں اور اضطراب لے کے آتی ہے۔ بھلا جھوٹے بندے کو بھی چین آ سکتا ہے؟ اوے ہم خود محنت کر کے بے چینیاں خرید رہے ہیں، محنت کر کے اگلے کو دھوکہ دیتے ہیں اور 2-4 کلو بے چینی خرید لیتے ہیں، پھر نہ نیند آتی ہے، نہ آنکھ لگتی ہے، نہ صحت بہتر ہوتی ہے، نہ وسوسے جاتے ہیں، نہ برے خواب جان چھوڑتے ہیں۔ جرم تو آپ کا اور ہمارا اپنا ہے۔ اللہ کے لیے الصدق طمانیۃ والکذب ریبہ، کہ سچ اطمینان لے کے آتا ہے۔ بھلا سچے بندے کو کیا، عمر فاروق سچے تھے نا، اور جھوٹوں کو فکر ہوتی ہے اپنی جان کی بھی، سچے تھے۔ ایک ملک کا قاصد آیا اور دیکھا کہ جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے وہ یہ عمر فاروق ہے۔ پریشان اس لیے ہوا کہ ایک اینٹ اور پتھر پہ سر رکھ کے ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے، سبحان اللہ۔ جب کسی کا مال غصب نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، سچ پہ کھڑے ہیں، زمین پہ اللہ کا سچا نظام نافذ کر کے دکھایا ہے، دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ مریں گے ہی نا تو سونے رب کے پاس جائیں گے۔ جھوٹے بندے کو کبھی سکون نہیں آتا، سکون لینا ہے ہماری مرضی، اسی طرح خوار ہونا ہے پھر بھی ہماری مرضی۔ ھذا ما کان عندی، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔